السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی فالوور. مارس نین ڈائریکٹر سپیس اکیڈمی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. اکثر مجھ سے اسٹوڈنٹ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر یہ جو جاب ہے یہ اس کا سکیل کیا ہوگا, اس کی سیلری کتنی ہوگی, اس کی جاب ڈیوٹیز کیا ہوں گی. تو یہ ایک سوال بڑا اچھا سوال بھی بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پہلے سے اچھی جاب موجود ہونی چاہیے, لیکن یہ ان لوگوں کا سوال نہیں بنتا جن کے پاس جاب ہے ہی نہیں. جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوال کرنے کی بجائے آپ کو کوئی بھی جاب ملتی ہے PPSC کے اندر اس کو آپ حاصل کریں. کوئی بھی جاب ملتی ہے, چاہے وہ 1 سکیل کی ہے, چاہے وہ 5 سکیل کی ہے, چاہے وہ 10ویں کی ہے, چاہے وہ 11ویں کی ہے, چاہے وہ 14ویں کی ہے, جو بھی سکیل ہے پہلے آپ کے پاس ایک جاب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جن کے پاس پہلے سے جاب موجود ہے وہ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں, وہ کر بھی سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ادر آپشن موجود ہے. تو آج کا ہمارا یہ سوال ہے کہ PPSC میں کس پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہیے اور کس پر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سوال جناب بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے مجھ سے پوچھتے ہیں. تو سب کے لیے میرا جو ہے نا ایک ہی جواب ہے کہ چاہے ایک پوسٹ ہی کیوں نہ ہو آپ کو اس پہ اپلائی کرنا چاہیے. چاہے ایک پوسٹ ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ ایک آدمی ہیں اور آپ کو ایک جاب کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ایک پوسٹ پر بھی ٹیسٹ کلیئر کر سکیں, انٹرویو دے سکیں, آپ اس قابل بن جائیں. اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن کی جتنی بھی جاب آتی ہیں آپ سب سے پہلے اپنی کوالیفیکیشن میچ کیا کریں کہ کیا آپ کی کوالیفیکیشن میچ ہو گئی ہے. جی ہاں, کوالیفیکیشن میچ کر گئی ہے. اگر ایک پوسٹ آئی ہے, آج میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ نمبر 17 بتاتا ہوں کہ اس میں آئی ہے لیبر انسپیکٹر کی پوسٹ. لیبر انسپیکٹر کی پوسٹ پہ گریجویٹ آدمی جس نے چاہے انجینئرنگ میں کیا ہوا ہے, جس میں MBBS کیا ہوا ہے, جس نے BCS کیا ہوا ہے, BCom کیا ہوا ہے, BSc کی ہوئی ہے, لیکن اس کے پاس ایکویلنٹ ٹو گریجویٹ, ایکویلنٹ ٹو 14 سالہ ڈگری موجود ہے تو وہ ایلیجیبل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد آپ نے اپنی ایج دیکھنی ہے کہ کیا آپ کی ایج جو ہے اس کے جو مانگی گئی ہے اس کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کی ایج بھی کمپلیٹ ہے اور آپ کے پاس کوالیفیکیشن بھی میچ کر گئی ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ سیٹیں 2 ہیں 3 ہیں, نتھنگ. سیٹوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا. سیٹ چاہے 1 بھی ہو تو آپ نے اپلائی کرنا ہے, سیٹ چاہے 100 بھی ہو تو آپ نے اپلائی کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ نوکری کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور جہاں سیٹیں کم ہوتی ہیں وہاں پہ کمپٹیشن بہت بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو کمپٹیشن کے تھرو جاب حاصل چاہیے تو آپ اپنا کمپٹیشن بڑھائیں, نہ کہ یہ نہ کہیں کہ سیٹیں کم ہیں. تو یہ جناب آپ نے ہر اس پوسٹ پہ اپلائی کرنا ہے جس کے اوپر آپ ایلیجیبل ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ روز بروز جو ہے پبلک سروس کمیشن کا جو میرٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال جو ہے لاکھوں گریجویٹ یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں اور وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں, لیکن صرف اور صرف وہ بندے کامیاب ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں جو لگاتار مسلسل 6-7 مہینے سے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی وقفے کے, جن کو نہ کسی خوشی کا پتہ ہے, نہ کسی غم کا پتہ ہے, نہ ہی کسی اور چیز کا پتہ ہے, جن کو صرف یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ جاب حاصل کرنی ہے. تو وہ جناب والا کامیاب ہوتے ہیں ٹیسٹ میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے جی میں اپلائی کر دیا, لک ہوگی تو پاس ہو جاؤں گا, نہیں ہوگی. تو ایک بات دھیان میں رکھیے گا, آپ کی لک آپ کے ریٹن میں نہیں چلتی, کیونکہ وہاں پہ 100 MCQ ہوتا ہے. ایک MCQ کے اندر 4 آپشن موجود ہوتے ہیں. اب 4 میں سے مجھے بتاؤ ایک تو ٹھیک ہے اور 3 غلط ہیں. 75% چانس ہے کہ وہ غلط ہو, آپ غلط لگائیں گے جواب, اور 25% چانس ہے کہ آپ ٹھیک جواب لگائیں گے. تو آپ کیسے آپ کی لک وہاں بول سکتی ہے؟ آپ کی لک وہاں نہیں چلے گی, بلکہ آپ کی لک جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی آپ کا انٹرویو میں. آپ ایک دائرے کے اندر جب آ جائیں گے تو تب آپ کی لک آپ کا ساتھ دے گی. تو ریٹن میں کیونکہ اوپن میرٹ ہوتا ہے, وہ ریٹن میں آپ دیکھیں جی فار ایگزامپل 10 سیٹیں آئی ہیں, تو 10 سیٹوں کے اوپر کتنے بندے اپلائی کریں گے؟ 10 سیٹوں کے اوپر کسی کو آپ روک نہیں سکتے کہ آپ اپلائی نہ کریں نہ کریں, وہ ہر کسی کی مرضی ہے. اور 10 سیٹوں کے اوپر کم از کم 20-20 ہزار بندہ اپلائی کر چکا ہوتا ہے. لیکن 10 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ریٹن والے پہلے 50 بندہ ریٹن کوالیفائی کرے گا. اب وہ 50 میں سے جو بندے سلیکٹ ہوں گے وہ لکی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ 20 ہزار میں لاکھ نہیں کاؤنٹ ہوتی. تو آپ نے جناب والا مسلسل
آپ نے انگلش، بیسک انگلش آپ نے اسٹرانگ کریں، بیسک میتھ اسٹرانگ کریں، کمپیوٹر اسٹرانگ کریں، اردو اسٹرانگ کریں، کرنٹ افیئر ہے، ایوری ڈے سائنس ہے، پاک اسٹڈی ہے، اسلامیات ہے، جغرافیہ ہے، ورلڈ میپ ہے، یہ سارے اچھی طرح سے اسٹرانگ کریں گے، آپ کا چاہے ایک سٹی کیوں ہو آپ پاس ہو جائیں گے۔ تو ہمارا یہ ایک چینل ہم نے اسی لیے بنایا ہے، بہت سے لوگ جنوبی پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب کے لوگ جو ہے بہت زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے لاک ڈاؤن ہے تو پورے ملک کے اندر چاہے بلوچستان ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، تو یہ سارے یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے چینل کے اوپر سبسکرائب ہو چکے ہیں اور وہ ہماری ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو پی پی ایس سی کی یا ایف پی ایس سی کی جو تیاری ہے وہ بہت ہی اچھی جا رہی ہے۔ تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران گھر میں فری نہ بیٹھیں بلکہ آپ تیاری کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس وقت ماڈل پیپر جو امتیاز شہر صاحب کے موجود ہیں پبلک سروس کمیشن کے پاس پیپر، وہ جناب 5 پیپر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ لیکچر ہم آن لائن کرتے ہیں، تو نیکسٹ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ تو امید ہے یہ آپ کو ہماری چھوٹی سی ایڈوائس اچھی لگی ہوگی، تو اس کو آپ لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جناب ایک سبسکرائب کے ساتھ بٹن ہوتا ہے بیل آئیکن والا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور اوپر پرسنلائز کی بجائے آل پہ کلک کر دیں گے تو آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔